خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، خدا کا زندہ جلالی پرفضل کلام لے کر، خدا کے کلام کی باتیں میری بھی تربیت کے لیے ہیں اور ہم سب کی تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے ہیں، اور شکر کرتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام موجود ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ آج ایک تھاٹ جو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے ایک بہت بڑی ضیافت کی اور اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کے وہ لوگوں کو بلائے، ان کو دعوت دی لوگوں کو اس نے، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ آؤ، دعوت تیار ہے، کھانا تیار ہے۔ اس پر نوکر جس کے پاس گیا اس نے عذر پیش کیا۔ پہلے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی کھیت خریدا ہے، سو مجھے اس کی دیکھ بھال کے لیے جانا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے 5 جوڑی بیل لیے ہیں، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے ابھی شادی کی ہے اور میں اس وجہ سے بزی ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ بس اس نوکر نے واپس آ کے اپنے مالک کو خبر دی کہ وہ گیا ہے بلائے ہوں کو لینے کے لیے، ان کو لے کے آنے کے لیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے یہ کہا کہ جلد شہر کے بازاروں میں، کوچوں میں جاؤ، غریب، لنجے، لنگڑے، جو بھی کوئی شخص تجھے ملتا ہے ان سب کو اکٹھا کر کے یہاں لے آ۔ نوکر گیا اور اس نے ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس ضیافت میں لے آیا، اور نوکر نے آ کے پھر مالک سے یہ کہا کہ میں نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی بہت جگہ باقی ہے۔ تو مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آج کی یہ آیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ لرزا دینے والی ہے، یہ خوف زدہ کر دینے والی ہے کہ مالک نے غصے میں آ کر اپنے نوکر سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے ہر طرح کے لوگوں کو لے آؤ، اور آخری بات جو اس نے کہی وہ غور طلب ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جو کھانا بلائے ہوئوں کے لیے بنایا گیا تھا ان میں سے کوئی اس کو چکھنے نہیں پائے گا۔ اور آج یہی بات خدا کے پاک کلام میں سے میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ خدا کا یہ زندہ پاک کلام ہمارے لیے ہے، ہماری برکت کے لیے ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بار بار آپ کے دل کے دروازوں پہ دستک دیے جانے کے باوجود جب آپ انکاری ہوتے ہیں، جب آپ اقرار نہیں کرتے ہیں، خدا کے کلام کو آپ قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی ضیافت جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے کوئی اس میں سے چکھنے نہیں پائے گا، کوئی اس میں سے لینے نہیں پائے گا، کوئی اس میں سے کھانے نہیں پائے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ہم اس جماعت میں اور ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جو اس تیار ضیافت میں سے کھانے نہ پائیں۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور ان باتوں پہ ضرور غور کیجئے، ضرور دھیان دیجئے، کیونکہ بار بار آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب بلانے والا پھر آپ کی راہ چھوڑ کر اوروں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ جب خدا کا کلام آپ کے دل پہ چوٹ کر رہا ہے، جب خدا آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، تو اپنے دل کو کھولیے اس کے لیے، یسوع مسیح کو قبول کیجئے، اس کے کلام کو قبول کیجئے، غور کیجئے ان باتوں پہ اور دھیان دیجئے ان باتوں پہ۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 14 باب۔ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے، اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکا کہ مہمان صدر
جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے، پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ، تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بدلہ ملے گا۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس نے اس سے کہا ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا اے خداوند جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور اب بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے، لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں، جس کے کان سننے کو ہوں وہ سن لے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو، یہ سبت خداوند کے لیے ہو۔ اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خود رو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہو، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خورش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوگی۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو،
اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو، تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی طاقوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنا ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں 6 ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا، بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے، تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے، تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے اور سال یوبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں، لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یوبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کی نواحی کے کھیت نہیں بک سکتے، کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا، تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے، تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور تیری جو لونڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں،
انہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوا ان کے ان پردیسی لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے بھی جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں، تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں۔ ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپوں میں وہ خریدا گیا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے، اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے سے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے، اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے، اس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے۔ اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پرانے احکامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 26 باب۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا، اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خدا۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا، اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا، اور تم سوؤ گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رگیدیں گے، اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا۔ اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو رگیدتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح
اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو، تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیز تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 بار ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ دوں گا، اور تمہاری خوشبوئی شیریں کی لپٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے۔ اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تبھی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، باوجود کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا۔ اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔